فاطمہ میں سوچ رہی تھی کہ نماز کے بعد ہم جو دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اس میں جو آگے جا کے ورسز آتے ہیں قرۃ اعین، تو اس کے کیا میننگز ہیں؟ مطلب میں نے ایک ترجمہ پڑھا بٹ مجھے صحیح کلیئرٹی آئی نہیں اس کے بارے میں. قرۃ اعین کا مطلب بیسکلی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں نازل کی ہیں. اور اس کا ایک اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا کلائمیکس جو ڈسکرائب کیا ہے وہ عباد الرحمن کا کیا ہے. عباد الرحمن، رحمان کا مطلب ہے شدید محبت کرنے والا. تو یہ عباد اللہ نہیں ہے بلکہ یہ عباد الرحمن ہے، مطلب کہ اللہ کے وہ بندے جو دوسروں سے شدید محبت کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں وہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں. تو اس میں کافی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کی اور اس میں آخر میں جا کے یہ بتایا ہے کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا مانگتے ہیں کہ ان کو ان کی ازواج اور ان کی ذریت کی طرف سے اللہ تعالیٰ آنکھوں کی ٹھنڈک حبہ کریں، مطلب گفٹ کریں. اور لدن کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے خاص گفٹ. یعنی کہ اگر ہمیں اپنی ازواج یا اپنے بچوں سے وہ ٹھنڈک مل رہی ہے تو وہ بھی ایک گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ کچھ بھی ہو جائے، آپ کتنی بھی عبادت کر لیں، کتنا بھی سب کے ساتھ اچھا کر لیں، لیکن اگر آپ گھر آئیں واپس اور آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہو جو کہ ایسا ہو جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، تو سب کچھ ایک طرف اور گھر کا ماحول یا آپ کا گھر جو ہے نا وہ ایک طرف. لیکن اگر آپ کی اولاد یا آپ کی ازواج جو گھر میں رہ رہی ہے، جو آپ کے انڈر سرویلنس ہے، اگر وہ کچھ ڈگمگا رہے ہوں یا ان کے ساتھ کوئی پرابلم چل رہی ہو یا وہ اصلاح نہیں کر رہے ہوں یا غلط ٹریک پہ چل رہے ہوں، تو سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ آپ کو ہوگی. بالکل. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے، بہت دل سے دعا کرنی چاہیے کہ میاں کو بیوی کے لیے، بیوی کو میاں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اولاد کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ ذریت کے لیے کہا ہے، جنریشن ٹو جنریشن ٹو جنریشن. کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا، تو پھر آگے جتنی بھی جنریشنز آتی جا رہی ہیں ان اولاد کی اولاد کی اولاد اور پھر ان کا سب کا ثواب اوپر بھی جا رہا ہے. بالکل. اس کا پورا وہ ایک طرح سے فیملی ٹری پورا جو ہے اس سے بینیفٹ کر رہا ہے. اور قرۃ اعین کا جو بیسکلی مقصد ہے، مطلب ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی اگزامپل اس طرح سے لو کہ ایک ماں ہے، اس کا بیٹا جو ہے وہ بہت دنوں بعد، بہت سالوں بعد کہیں باہر سے آ رہا ہے. تو وہ جب وہ ایئرپورٹ ریسیو کرنے جاتی ہے تو بتاؤ کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی. جیسے وہ اپنے بیٹے کو اتنے عرصے بعد دیکھے گی، اتنی خوش ہوگی، اتنی خوش ہوگی کہ اس کے اندر خوشی کے مارے اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہوں گے نا. بالکل. تو وہ بیسکلی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین جو اس کو فیل ہو رہا ہوگا نا کہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے راحت مل رہی ہوگی، تسکین مل رہی ہوگی، بالکل، وہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین. اور ایک تم سوچو کہ ایک ماں ہے جس کا بیٹا جا رہا ہے ابراڈ پڑھنے کے لیے اور اس کا دل نہیں چاہ رہا کہ وہ جائے لیکن اس کو بھیج رہی ہے وہ، اور اس کو جانا ہے، تو وہ کس دل سے اس کو بھیج رہی ہوگی. تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے بلکہ آنکھیں گرم ہوتی ہیں، اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ راحت، وہ تسکین ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ ہمیں اپنی اولاد اور ہماری ذریت سے ملے تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور ہم آخرت میں جنت میں جائیں اور ہماری بیوی یا شوہر اور ہماری ذریت سب آخرت میں ایک ہم لوگ نے سب نے نا ایک چیز کو ہمیں مل جائے، جنت مل جائے ہمیں. ہمارا بیسک کرائٹیریا اس دنیا میں رہنے کا یہ ہے کہ ہمیں جنت کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے، تو وہ مل جائے انشاءاللہ. آمین. تو اس دعا کو بہت اچھی طریقے سے مانگنا. جزاک اللہ فاطمہ، تو نے مجھے اتنی کلیئرلی اس چیز کے بارے میں سمجھایا، بیکاز مجھے یہی ایک کنفیوژن تھا کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں دعاؤں کو لیکن ہمیں میننگ پتہ نہیں ہوتا اس کا نا. تو جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ دعا قبول کریں. آمین.